दोस्तों सैलवी मज़फ़र में खुश आमदीद। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी साहब जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा मंजे हुए खिलाड़ी समझे जाते हैं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ लीड किया है बल्कि एक इलेक्शन भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाया भी है। लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर किसी भी तरह के शको शुबे से बालातर रहे हैं और उनके ऊपर हर तरह का एतमाद भी सामने आया है। ये पहली मर्तबा है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की लीडरशिप को ना सिर्फ उनकी पार्टी के अंदर ही चैलेंज किया जा रहा है बल्कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के खिलाफ अमली तौर पर एक पहली बगावत सामने आई है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जनाब ये जो सिस्टम है इसमें शायद कुछ नई ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी नई वाइब्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं जिसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा बड़ी तोड़ फोड़ होने जा रही है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के बारे में पीपल्स पार्टी और सिंध पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, सिंध की लीडरशिप हो और सिंध की लीडरशिप बरमला इस बात का इज़हार कर दे कि आसिफ अली ज़रदारी ने गलत फैसला किया है, या पंजाब का एक लीडर हो नेशनल टीवी पर बैठा हो और वो इस बात का इज़हार कर दे कि जनाब ये जो कुछ कर रहे हैं इसका हमें भुगतना पड़ेगा, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। ये जो सब कुछ हो रहा है ये बियॉन्ड जो है वो हमारी सियासी अकल से मावरा है। इसका मतलब ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब से हालिया दिनों में जो फैसले हुए हैं या उनसे जो फैसले करवाए गए हैं उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा अनरेस्ट पाया जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये पैदा होता है क्या पीपल्स पार्टी में इंतशार या बगावत भी किसी एजेंडे का हिस्सा है, और क्या आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए अब सियासत के अंदर या खुद अपनी पार्टी के अंदर अपनी पोजीशन को मेंटेन करना कुछ ज़्यादा आसान काम रह गया है। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ख़त है जो लिखा गया है और हुक्मरान इत्तेहाद यानी अब तो साबिक हुक्मरान हो गया, इस बात को ज़रा थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि ये इतनी जल्दी ये कोई केसट नहीं है चेंज हो जाए, इंसानी दिमाग है, कंप्यूटर नहीं है। अच्छा जी, जो हमारा साबिक हुक्मरान इत्तेहाद है उसकी एक इत्तेहादी जमाती है बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP, और BNP मैंगल ग्रुप के सरबराह हैं अख्तर मैंगल साहब। अख्तर मैंगल साहब ने जनाब नवाज शरीफ साहब को एक ख़त तहरीर किया है और उस ख़त में उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवार काकड़ साहब की तकर्री को शदीद तरीन तनकीद का निशाना बनाया और उनका ये कहना था कि जनाब आपने ये फ़ैसला किया कैसे, हमें इस फ़ैसले की कोई ना कोई लॉजिक तो समझा दें। उन्होंने अपने ख़त के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये बात तहरीर की कि जनाब हमने तो जनरल अयूब से लेकर अब तक मुसलसल रियासती जुल्म व जबर का सामना किया है, जबकि आपको भी मुशर्रफ और जनरल बाजवा साहब की तरफ से जो रियासती दबाव है या रियासती हरासगी है उसका सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा जनाब ये मैं सोचने समझने से कासर हूँ कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आपने इस्टेब्लिशमेंट के आगे लेटने की ये जो हरकत की है ये मेरी समझ से बालातर है, और इससे गैर जमहूरी क़ुव्वतें ना सिर्फ तक़वियत पाएंगी बल्कि इसके नतीजे में हमारी और आपके दरमियान जो दूरियां हैं उसमें भी मज़ीद इजाफा होगा। ये ख़त इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जनाब ये जो तकर्री की गई है इस तकर्री के ऊपर हुक्मरान इत्तेहाद में एक मर्तबा भी कंसल्टेशन नहीं की गई। मैं हो सकता है कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान किसी लेवल के ऊपर बातचीत हुई हो, लेकिन तमाम इत्तेहादी जमातें बशमूल जो है BNP मैंगल इसको ऑन लूप नहीं लिया गया, और शायद यही वजह है कि पीपल्स पार्टी को इस सारे अमल का जो नताइज हैं वो भुगतना पड़े हैं। उसकी वजह है पीपल्स पार्टी के एक बहुत ही ज़्यादा काबिल एहतराम, बहुत ही ज़्यादा सीनियर लीडर हैं जिनका पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप बहुत ज़्यादा एहतराम करती हैं, वो हैं सैयद खुर्शीद शाह साहब। सैयद खुर्शीद शाह साहब भी अगर अनवारुल हक काकड़ साहब का नाम आने के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो इसका मतलब ये है कि ये सब कुछ अच्छा नहीं है। खुर्शीद शाह साहब अगर इस बात का इजहार करें कि अनवारुल हक काकड़ का नाम जहाँ से भी आया है
ہمیں امید تو اچھی کرنی چاہیے، لیکن یہ اچھی امید کے پہلو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ خورشید شاہ صاحب کی طرف سے اگر اس بات کا اظہار کیا جائے کہ پیپلز پارٹی نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی جس میں سینئر لیڈرشپ موجود تھی اور اس کی طرف سے کچھ ناموں کو تجویز کیا گیا تھا، جس میں سلیم عباس صاحب تھے، جس میں جلیل عباس جیلانی صاحب تھے، بلوچستان سے مالک صاحب تھے، خیبر پختونخوا سے افضل خان صاحب تھے، ان کا کہنا تھا کہ یہ پانچوں کے پانچوں نام بہت ہی زیادہ معتبر بھی تھے، قابل اعتماد بھی تھے اور غیر جانبدار بھی تھے۔ اب انتخابات میں خدشات، تاخیر کے خدشات تو پہلے دن سے ہی ہیں، اور خاص طور پر ان خدشات میں اس وقت سے اضافہ ہوا ہے جب نگران حکومت کے اختیارات میں اضافے کا بل بھی منظور ہوا ہے۔ ان کا خورشید شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں علم نہیں تھا کہ انوار الحق کاکڑ کا نام آئے گا، بہتر ہوتا کہ ہم کسی اور شخص کا انتخاب کرتے، یعنی پیپلز پارٹی کی سینئر ترین لیڈرشپ جس کا تعلق سندھ سے ہے، اور جسے میں نے آپ کو بتایا کہ خورشید شاہ صاحب ان شخصیات میں شامل ہیں جن کا پیپلز پارٹی کا بڑے سے لے کر چھوٹے تک سب بہت زیادہ اعتماد کرتے ہیں، سب بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، اور ایون کئی مواقع ایسے آئے ہیں جب آصف علی زرداری صاحب نے خورشید شاہ صاحب کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنے فیصلوں کو وڈرا کیا۔ لیکن اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انوار الحق کاکڑ صاحب کا فیصلہ ہے، اس فیصلے میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی کسی لیڈر کو اعتماد میں نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ جو بات آ رہی تھی کہ ہم نے جناب شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے کہ جناب یہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ جو چاہے کریں، اگر تو یہ بات درست ہے تو پھر یہ شکوہ جو خورشید شاہ صاحب کی طرف سے آیا ہے یہ شکوہ نہیں بنتا تھا۔ اور اگر یہ بات غلط ہے، یعنی آصف علی زرداری صاحب کے پاس یہ نام موجود تھا لیکن آصف علی زرداری صاحب نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو اس کے اوپر اعتماد میں نہیں لیا، تو پھر آصف علی زرداری صاحب کو اسی ریزنٹمنٹ کا سامنا کرنا پڑنا تھا جو کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ بات بیونڈ اینی ڈاؤٹس ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام موجود تھا، اور دبئی میں ہونے والی ملاقاتوں میں بھی شاید اسی طرح کے کسی نام کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انوار الحق کاکڑ صاحب کا نام آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے کے پورے جو عمل ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ پہلا موقع ہے کہ پیپلز پارٹی میں اس طرح کی اوپن رائے سامنے آ رہی ہے۔ دوسری جانب سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ فیصل کریم کنڈی صاحب خیبر پختونخوا کے ایک قداور لیڈر ہیں اور پیپلز پارٹی کے وہ سرکردہ لیڈروں میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، اور وہ بھی اگر نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر اسی طرح کے خیالات کا اظہار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی والے شاید، یا ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں بھی بالکل ایک ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا گیا، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب نے شہزاد اقبال صاحب کے شو میں جو جیو پر ہوا تھا وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ نئی مردم شماری کی کسی بھی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دینی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا جی بطور پولیٹیکل ورکر مجھے اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کسی طرح کے عوامی مینڈیٹ کے حامل نہیں ہیں، وہ ایک نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ چونکہ عوامی مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے تو وہ اتنے بڑے فیصلے کے اوپر اپنا انگوٹھا یا اپنا توثیق کیسے دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اس سے بھی بڑھ کر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ ہمارے جس صوبے میں ہماری حکومت ہے یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے بھی اچانک اس فیصلے کے حق میں ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ میرے لیے بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ ہے، کیونکہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ جناب پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، اور اگر ان انتخابات میں جو 90 دن میں ہونے تھے اس سے بھی اگر ہم آگے بڑھیں گے تو لوگوں کی یہ جو رائے ہمارے بارے میں قائم ہو رہی ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اس کو اور زیادہ تقویت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات تو میں لائٹر نوٹ میں کر رہا ہوں، لیکن اس بات پر توجہ رکھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں الیکشن کرانے کے لیے بھی تحریک نہ چلانا پڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
جناب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں اس وقت، یہ جو سیاسی فیصلے پیپلز پارٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، نون لیگ کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، ان فیصلوں پر خود ان کی اپنی جماعت کے اندر ہی بہت بڑے اور قدآور شخصیات جو ہیں وہ تحفظات کا اظہار کر رہی ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ ایک سوچنے کا لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر جس طرح خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ یہ خدشات اس وقت ہی لاحق ہو گئے تھے جب نگران گورنمنٹ کو اختیارات دینے کا بل نیشنل اسمبلی سے منظور کیا گیا تھا، بالکل اسی پیرائے میں فیصل کریم کنڈی صاحب اظہار خیال کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آخری 7 دنوں میں 75 سے زائد قوانین جو بل ہیں وہ منظور کیے جائیں گے اور اس کے اوپر ذرا سی ورکنگ نہیں کی جائے گی، اس کے اوپر ذرا سا سوچ بچار نہیں کیا جائے گا، جیسے جیسے بل آئے گا وہ منظور ہوگا، تو پھر اس کے نتائج ہمیں بھگتنا پڑیں گے اور ہم سب کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اکیلی پیپلز پارٹی کو بھگتنا پڑیں گے، بلکہ یہ مسلم لیگ نون کو بھی بھگتنا پڑیں گے۔ اس بات کا مطلب یہ جو دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے یہ جو دونوں قدآور لیڈرز کے جو بیان میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشنز بہت ہی زیادہ جو ہے وہ تناؤ کے ماحول میں ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر انتخابات، یہ والی بات درست ہے فیصل کریم کنڈی صاحب کی کہ لوگ یہ بات اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لوگ تو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا اگر آپ موقف دیکھیں جس وقت سے وہ جو ہے وہ ان تحریک عدم اعتماد کے بعد سے ان کو دیش نکالا ملا ہے، وہ تو اس وقت سے کہتے ہیں جناب ہمارا تو چیلنج ہے، آؤ الیکشن کراؤ، یہی الیکشن نہیں کرا رہے تھے۔ پھر جب انہوں نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتوں کو تحلیل کیا، اس وقت بھی ان کا یہ تھا کہ یہ گھوڑے کا میدان، آؤ الیکشن کریں، اور اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں بشمول میں آلدو ان کی جماعت میں شامل نہیں ہوں، لیکن اس پلیٹ فارم پر اس طرح کی آواز میں نے ضرور اٹھائی کہ جناب اس وقت چونکہ پاکستان بہت حد تک معاشی بحران کا شکار ہے، 2 صوبوں میں الگ اور 2 صوبوں میں اگر الگ انتخابات ہوں گے، مرکز میں الگ انتخابات ہوں گے، تو پھر ان کے نتائج ہمیشہ سے شک و شبے میں رہیں گے، کیونکہ جن 2 صوبوں میں اس وقت انتخابات ہوں گے وہ اس بات کا جو ہے اظہار کریں گے کہ جناب ہمارے انتخابات کے اندر مداخلت ہوئی، اگر وہاں سے پی ٹی آئی ہار جاتی ہے، کیونکہ مرکز کے اندر تو مسلم لیگ نون لیڈ کولیشن کی گورنمنٹ ہوگی، اور اگر یہاں پر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اور یہاں پر ان کی صوبائی حکومتیں ہوں گی، اور جب یہاں پر انتخابات ہوں گے نیشنل اسمبلی کے، تو یہاں سے اگر پی ٹی آئی جیت جائے گی تو پھر کون ان انتخابی نتائج کو تسلیم کرے گا؟ کسی نے انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کرنا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بڑھنا تھا، پولیٹیکل ڈیوائیڈ نے بڑھنا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ ہم نے معاشی اعتبار سے اور زیادہ نیچے جانا تھا۔ اور اسی ایک استدلال پر میں نے اسی پلیٹ فارم پر یہ جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ اب صورتحال بدل گئی ہے، اب جناب چاروں اسمبلیاں اویلیبل نہیں ہیں، اب نیشنل اسمبلی اویلیبل نہیں ہے، لیکن اب جاتے جاتے یہ جو ایک تروپا پڑھ دیا گیا ہے جناب مردم شماری کا، اس نے انفیکٹ اسی تاثر کو تقویت دی ہے کہ جناب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور اگر یہ والا تاثر درست ہے تو پھر کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے اس سے زیادہ شرم کا مقام اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جناب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں کہ پیپلز پارٹی کا جس طریقے سے میں نے آپ سے ذکر کیا گفتگو کے آغاز میں کہ یہ پہلی باضابطہ تنقیدی وائسز ہیں جو پیپلز پارٹی کے اندر سے ہی اپنی لیڈرشپ یعنی آصف علی زرداری صاحب کے خلاف سامنے آ رہی ہیں، تو یہ کہنا کسی طریقے سے غلط نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو یہ بات بہت حد تک میڈیا پر موجود ہے کہ جناب پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، جہاں پر اندرون سندھ جو رورل سندھ ہے وہاں کی ریپرزنٹیشن ہوگی جی ڈی اے کے پلیٹ فارم کے اوپر، اور وہاں پر دیگر جماعتیں بھی جی ڈی اے کا ساتھ مل کر جو ہے انتخابی اتحاد بنائیں گی، اور اربن سندھ کے اندر ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی یہ کسی لیول کے اوپر جو ہے وہ اتحاد کر کے پیپلز پارٹی کے لیے جو عرصہ حیات ہے وہ تنگ کر سکتے ہیں۔ آلدو کہ پیپلز پارٹی کو شاید اتنا زیادہ پرابلم نہ ہو، لیکن اگر ہواؤں کا رخ نہ بدلا، اگر اس طرح کا انتشار نہ بڑھا، تو پیپلز پارٹی کے لیے یقینی طور پر بہت ہی زیادہ
प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म होते ही अभी वहाँ पर केयर टेकर सेटअप आना है, और केयर टेकर सेटअप आते ही अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के खिलाफ करप्शन की नई कहानियां सामने आना शुरू हो गई तो पीपल्स पार्टी के लिए अपनी स्किन को सेव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और फिर ये जो इंतशार या बगावत है ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसके नतीजे में पहली मर्तबा ऐसा होगा, हो सकता है कि सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से निकल जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर ये बात जो फैसल करीम कुंडी ने की है ना कि मिल के एहतजाजी तहरीक चलाना पड़ेगी, ये बात आप लिख के ले लें, क्योंकि उसके बाद फिर जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो ट्रिकी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो जो बात नहीं थी जो मैंने पिछली वीडियो में की थी, वोट को इज्जत दो, वो वाली बात इधर से सामने आ जाएगी, सिविल इज्जतदारी साहब इधर से सामने आ जाएंगे, ANP और JUI खैबर पख्तूनख्वा से सामने आ जाएगी, और जब ये तमाम पॉलिटिकल कुव्वतें इकट्ठी होंगी तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर ही होगा। लेकिन उससे पहले बेहतर नहीं होता कि अगर हम पहले ही ज़रा सोच समझ के फैसले कर लेते। पीपल्स पार्टी के लिए ये यकीनी तौर पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मामला है, ऑल्दो कि आसिफ अली जरदारी साहब के अंदर ये टेंडेंसी मौजूद है कि वो अपने साथियों को कायल कर सकें, उनको साथ अपने जोड़ सकें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर कर सकें, लेकिन हकीकी मानों में इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब की मुफाहमत की जो सियासत है वो इस वक्त एक स्टेक पर है, दाव पर लगी है। देखें वो उसको बचाने के लिए कौन सा किरदार अदा करेंगे। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।